آج ویو 360 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن انڈیکس عالمی درجہ بندی میں امریکہ پہلی بار ٹاپ 25 سے نیچے اور پاکستان کے مزید 2 پوائنٹس کم۔ افغان طالبان کے اوسلو میں سول سوسائٹی کے نمائندوں سے مذاکرات جاری۔ دوسری جانب انسانی حقوق کے لیے سرگرم خواتین ملک چھوڑنے پر مجبور۔ اگر تمام پڑھے لکھے پیشہ ور افراد اور کارکن افغانستان چھوڑ دیں گے تو یہ افغانستان کو 90 کی دہائی سے بھی بڑی، خراب اور بدترین صورتحال کی طرف لے جائے گا۔ اور ترکی کے آئندہ انتخابات میں صدر اردوان کی نوجوانوں سے امیدیں کیا پوری ہو پائیں گی؟ ہماری معیشت بدتر ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت میں کسی تبدیلی کے بغیر حالات جلد بہتر ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2021 کے لیے کرپشن پرسیپشن انڈیکس جاری کر دیا ہے۔ یہ فہرست دنیا کے 180 ممالک اور علاقوں میں سرکاری سطح پر پائی جانے والی بدعنوانی کے بارے میں ملک کے ماہرین اور کاروباری شخصیات کے رد عمل کی مدد سے تیار کی جاتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سن 2021 میں 27 ممالک بدعنوانی کے لحاظ سے اپنی تاریخ کی خراب ترین سطح پر تھے، جبکہ دنیا بھر میں بدعنوانی کی سطح میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی۔ نخبت ملک اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس انڈیکس کی تفصیل پر بات کرتے ہیں۔ نخبت، کیا ہائی لائٹس ہیں 2021 کی اس رپورٹ کے؟ جی اسد، یہ پہلا موقع ہے کہ اپنی کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے گزشتہ ایک دہائی میں عالمی سطح پر بدعنوانی کا ایک تقابلی جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ دنیا کے 131 ملکوں میں ایک دہائی کے دوران بدعنوانی کی صورتحال جوں کی توں رہی۔ اس عرصے میں 25 ممالک میں صورتحال نمایاں طور سے بہتر ہوئی ہے، لیکن 23 ممالک میں بدعنوانی کی صورتحال میں واضح تنزلی ہوئی۔ ان میں ترقی یافتہ معیشتیں جیسے آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ بھی شامل ہیں، اور اس مرتبہ پہلی بار امریکہ انڈیکس کے ٹاپ 25 ملکوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ اس کا سکور اس بار 100 میں سے 67 ہے۔ اگر سالانہ رپورٹس کی بات کی جائے تو اس انڈیکس میں شامل ممالک کی 0 سے لے کر 100 پوائنٹس تک درجہ بندی کی جاتی ہے۔ جس کا سکور 100 کے قریب ہوگا اس ملک میں بدعنوانی کی سطح کم ترین ہوگی۔ 2021 کی انڈیکس میں ڈنمارک، فن لینڈ اور نیوزی لینڈ 88 پوائنٹس کے ساتھ سب سے اوپر ہے، یعنی ان ملکوں میں بدعنوانی کی سطح سب سے کم رہی، جبکہ سب سے کم سکور کرنے والے یا سب سے زیادہ بدعنوان تصور کیے جانے والے 3 ممالک صومالیہ، شام اور جنوبی سوڈان ہیں۔ اسد؟ نخبت، یہ تو آپ نے ہمیں بتایا کہ اوور آل انٹرنیشنل لیول پہ کیا سچویشن تھی، لیکن اگر ہم خطوں کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے خطوں کی، خاص طور پہ جنوبی ایشیا ڈائریکٹلی کنسرنڈ ہے، پاکستان اور بھارت اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں انڈیکس نے بدعنوانی کے لیے کیا سکورز ایشو کیے ہیں؟ جی اسد، پاکستان اور بھارت اور چین کو ایشیا پیسیفک کے بڑے خطے میں شمار کرتے ہوئے ان کی ریٹنگز دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 10 سالوں میں اس خطے کے 77% ممالک میں بدعنوانی یا تو بڑھی ہے یا اس میں خاطر خواہ کمی نہیں آئی ہے، اور کئی ملکوں میں موجود خراب صورتحال کورونا کی عالمی وبا کے باعث ابتر ہوئی ہے۔ سنگاپور سے لے کر بنگلہ دیش اور کمبوڈیا تک نے وبا کی صورتحال کو اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے جواب دہی کو نظر انداز کرنے کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ پاکستان کے سکور کی بات کریں تو پاکستان کا سکور اس سال بھی 100 میں سے 30 سے اوپر نہیں جا سکا اور 28 پر ہے، جو ملک میں بدعنوانی کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوئی خاطر خواہ کوششیں ظاہر نہیں کرتا۔ بھارت نے 100 میں سے 40 پوائنٹس سکور کیے ہیں، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق بھارت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کرپشن کو قابو میں رکھنے والے میکنزمز کمزور ہو رہے ہیں، بنیادی آزادیاں خطرے میں ہیں۔ اور افغانستان میں جو صورتحال ہے، افغانستان 100 میں سے 16 سکور کرنے پر اگرچہ درجہ بندی میں بہت نیچے ہے، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق اس سکور میں پہلے سے قدرے اضافہ ہوا ہے۔ اسد؟ دنیا میں بدعنوانی کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے شہری آزادیوں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا ہے، اس پر آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی اسد، اس بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ 2012 کے بعد سے جن 23 ممالک کا بدعنوانی کا سکور بڑھا، ان میں سے 19 ملکوں میں شہری آزادیوں کے سکور میں بھی نمایاں کمی آئی، اور 2020 میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے قتل کے 331 مقدمات درج ہوئے ہیں، جو 98% ان ملکوں میں کیے گئے ہیں جنہوں نے کرپشن انڈیکس میں 45 سے کم سکور حاصل کیا، یعنی بھارت، پاکستان، افغانستان اور افریقی خطے کے ممالک۔ اور جہاں تک
ریکمنڈیشنز یا تجاویز کی بات ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ تمام ممالک کو بین الاقوامی یا ٹرانس نیشنل بدعنوانی سے لڑنا ہوگا، حکومتوں کے اخراجات پر شفافیت لانی ہوگی اور اختیارات کا احتساب کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ نخود مالک آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں خطے میں دوسرے ممالک، پڑوسی ملک افغانستان جس طرح سے اس وقت جو سچویشن ہے، ناروے کی حکومت کی جانب سے طالبان، مغربی ممالک اور افغان سول سوسائٹی کے نمائندوں کے درمیان اتوار کو شروع ہونے والے 3 روزہ مذاکرات کا آج آخری دن ہے۔ اوسلو میں ہونے والے ان مذاکرات کا مقصد افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران سے نمٹنا ہے۔ گزشتہ سال کابل میں اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ طالبان کے وفد نے یورپ کا دورہ کیا ہے۔ طالبان حکومت کے وفود اس سے پہلے ایران، روس، پاکستان، قطر، ترکمانستان اور چین کے دورے کر چکے ہیں۔ اوسلو میں طالبان کے وفد نے مذاکرات کے دوران عالمی برادری سے افغان حکومت کے منجمد کیے گئے اثاثے ریلیز کرنے کا مطالبہ کیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کا مقصد طالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے، لیکن طالبان کے وفد نے مغربی رہنماؤں سے اپنی ان ملاقاتوں کو طالبان حکومت کو جائز قرار دیے جانے کی جانب ایک قدم قرار دیا ہے۔ ناروے آنا اور ناروے کا ہمیں یہ موقع فراہم کرنا خود اپنے آپ میں ایک کامیابی ہے، کیونکہ ہم دنیا کے ساتھ ایک سٹیج پر بیٹھے۔ ہماری بہت سی اچھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں سے ہمیں افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملنے والی امداد، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں مدد ملنے کی امید ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سابق نمائندہ خصوصی کایا آئیڈا نے ناروے سے VOA افغان سروس کی یولا نوری سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے حقوق اور تعلیم کے حوالے سے طالبان دھڑوں میں کوئی اتفاق رائے موجود نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے مابین اس بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں کہ خواتین کے حقوق سے کیسے نمٹنا ہے، بچیوں کو سکولز میں پڑھنے کی اجازت کا کیا کرنا ہے۔ میرے خیال سے 8 صوبوں میں لڑکیوں کو 12ویں جماعت تک پڑھنے کی اجازت دی جائے گی اور وہاں سرکاری یونیورسٹیز کو دوبارہ کھولنے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ دوسرے صوبوں میں آپ کو زیادہ قدامت پسندانہ رویہ نظر آتا ہے۔ اگر یہ درست ہے کہ طالبان میں اس پر اختلاف موجود ہے تو اس مرحلے پر یہ اہم ہے کہ ایسی قوتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے۔ یورپی یونین نے افغانستان میں خواتین کے مسلسل احتجاج اور طالبان کی جانب سے خواتین کے ساتھ ناروا سلوک پر کوئی رد عمل نہیں دیا، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے افغانستان میں دوبارہ دفتر کھول دیا۔ اس کی کیا جلدی تھی اور اس سے ان خواتین کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے خیال سے مغرب کے لیے افغانستان کے ساتھ منسلک رہنے کی وجہ بہت واضح ہے۔ وہاں جس سطح کا انسانی بحران ہے وہ تقریباً ناقابل یقین ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے $5 ارب کی اپیل اب تک کی سب سے بڑی اپیل ہے۔ یہ صورتحال کی سنگینی کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور اب یقیناً انسانی امداد پہنچ رہی ہے، لیکن افغان عوام کو بچانے کے لیے بات چیت کرنا طالبان کو میٹنگ میں مدعو نہ کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ تعمیری ملاقاتیں ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مغرب میں یہ نظریہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم اس صورتحال میں $9.5 ارب اپنے پاس رکھ کر بیٹھے نہیں رہ سکتے، جو افغان حکومت کو عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے درکار ہوں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ 1 سال کی تھی کیموتھراپی تھی، میرے بال نکل گئے تھے اور ایسا لگتا ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ It was hard to see my mother, very tired and بریسٹ کینسر کا علاج طویل اور صبر آزما ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی بیماری کے خلاف آدھی جنگ انسان اپنے عزم اور حوصلے سے جیتتا ہے۔ I want a man or a woman who's going through cancer to know that they are still beautiful, they are strong, and they can make it through any experience like this. اس ایکسپیرئنس کو مجھے پازیٹیو میں بدلنا ہے۔
افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد خواتین کو تعلیم اور ملازمت تک رسائی سمیت دیگر کئی پابندیوں کا سامنا ہے۔ عالمی برادری کا اصرار ہے کہ طالبان ملک میں ایک جامع حکومت کے قیام کے علاوہ خواتین کو بھی حقوق دیں۔ اس صورتحال میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم زیادہ تر خواتین افغانستان چھوڑ چکی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور باہر رہتے ہوئے وہ افغانستان میں خواتین کا مستقبل کیسے دیکھتی ہیں؟ نیلوفر مغل نے کچھ افغان سرگرم کارکنوں سے بات کی۔ افغانستان کے شمالی صوبے بغلان سے تعلق رکھنے والی سابق افغان پارلیمنٹیرین فرزانہ کوچئی تقریباً 2 ماہ پہلے ناروے منتقل ہوئی ہیں۔ فرزانہ کہتی ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات میں وہ سب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ طالبان کے آنے کے بعد میں نے تقریباً 2 ماہ تک انتظار کیا اور کوشش کی کہ کمیونٹی میں خود کو سرگرم رکھ سکوں، انہیں صورتحال کے بارے میں سمجھاتی رہوں۔ میں اس سلسلے میں آواز اٹھاتی رہی، لیکن ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جس صورتحال کے ہم عادی تھے اور توقع کر رہے تھے۔ میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں اور اب بھی کہتی ہوں کہ ہم چاہتے ہیں وہ سب کریں جس سے لوگوں کو اور ملک کو فائدہ ہو، لیکن جب ہمارے منہ بند کر دیے جائیں گے اور گھروں میں بند کر دیا جائے گا تو پھر بہت مشکل ہے وہاں زندگی گزارنا۔ جنوبی افغانستان سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ پشتانہ دورانی ملک کے دور دراز علاقوں میں بچوں کی تعلیم کو فروغ دینے والے ایک غیر منافع بخش ادارے لرن افغانستان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ وہ اکتوبر میں امریکی شہر بوسٹن کے ویلزلی کالج میں وزٹنگ ریسرچ فیلو کی حیثیت سے آئی ہیں۔ پشتانہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے محدود وقت کے لیے افغانستان چھوڑا ہے اور وہ واپس ضرور جائیں گی۔ بنیادی طور پر میں افغانستان کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب حالات پرامن ہوں گے تو ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں گے، لیکن اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اسکول ابھی تک نہیں کھلے ہیں اور میرا کام بنیادی طور پر اسکولوں کے ساتھ ہے۔ میری اپنی ڈگری بھی کسی دوسرے ملک میں جاری رہنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے مجھے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا اچانک فیصلہ کرنا پڑا اور ملک چھوڑنا پڑا، لیکن میرا ارادہ واپس جانے کا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے طریقے تلاش کروں کہ جب واپس جاؤں تو ہر چیز ٹھیک ہو اور ہم پہلے کی طرح کام کر سکیں۔ صرف 26 سال کی عمر میں ظریفہ غفاری افغان صوبے میدان وردک کی پہلی خاتون میئر بن گئی۔ گزشتہ سال اگست میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے چند دن بعد وہ افغانستان سے جرمنی آ گئیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے سیکیورٹی کی وجہ سے اور اپنے خاندان کو خطرے میں ڈالنے سے بچنے کے لیے ملک چھوڑا تھا۔ میں نے ہر چیز کے لیے بہت جدوجہد کی اور آخر میں ایک تارک وطن بن کر رہ گئی ہوں جو بہت تکلیف دہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں جلد واپس جا سکوں۔ تو جب آپ جیسی سرگرم خواتین افغانستان چھوڑ دیں گی تو خواتین کے حقوق کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کے لیے کون باہر نکلے گا؟ کون آواز اٹھائے گا؟ ابھی بھی تو بہت ہی کم خواتین باہر نکل رہی ہیں اور آواز اٹھا رہی ہیں۔ میں بھی ان میں سے ایک تھی اور ان میں سے ایک ہوں، لہٰذا اگر تمام پڑھے لکھے پیشہ ور افراد اور کارکن افغانستان چھوڑ دیں گے تو یہ افغانستان کو 90 کی دہائی سے بھی بڑی، خراب اور بدترین صورتحال کی طرف لے جائے گا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے جیسے اور بھی بہت لوگ ہیں جو واپس لوٹنے کے لیے دن اور رات گن رہے ہیں۔ میں جب بھی ان بہادر لڑکیوں کو سڑک پر دیکھتی ہوں اور میں ان میں سے نہیں ہوں اور میں ان کے حقوق کے لیے صرف چیخ رہی ہوں تو یہ چیز مجھے اندر سے مار رہی ہے۔ ظریفہ غفاری کا کہنا ہے کہ وہ ملک سے دور رہتے ہوئے بھی افغانستان میں خواتین کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اپنے ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ افغان سماجی کارکن کی حیثیت سے ان کی خدمات پر انہیں 2020 میں امریکی وزیر خارجہ کا انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ دیا گیا تھا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ میں غیر سرکاری مسلمان تنظیم نے اپنی طرز کی ایک ایسی پہلی آن لائن پبلیکیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اس منفرد پروجیکٹ کی کہانی جلد ویو 360 میں آج دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ میں دراصل ہائی اسکول میں ایسا ہی کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے صحافی بننا چاہتی تھی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ہم ایک چھوٹی سی آبادی ہیں، ہم وسکونسن کی تمام 60-70 لاکھ کی آبادی تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ایک ایسا فورم ضرور بنا سکتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملیں، اور ہمیں لگا کہ وسکونسن مسلم جرنل ایسا کر سکتا ہے۔ ترکی میں 2021 کی افراد زر کی سالانہ شرح دسمبر میں 36% تک پہنچ گئی، جو تقریباً 20 سالوں میں بلند ترین سطح ہے۔ غیر جانبدار جائزوں میں افراد زر کی یہ شرح 83% تک ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ 2023 کے انتخابات میں معاشی مسائل بھی ایک اہم وجہ ہوں گے جو صدر رجب طیب ایردوان کے لیے نوجوانوں کے ووٹ لینا مشکل بنائیں گے. لیکن صدر ایردوان اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان ترک قوم پرستوں کی ایک ایسی پارسا نسل تشکیل دیں گے جو روایتی اسلامی اقدار کی پاسداری کرے گی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. استنبول کے مرکزی علاقے بیشکٹش میں فٹ بال کے مرد شائقین اور حقوق نسواں کی حامی مظاہرین کے ایک دوسرے سے گھلنے ملنے میں کچھ ہچکچاہٹ ہے، لیکن معاشی بدحالی اور انفرادی آزادیوں پر سخت پابندیوں کے اس دور میں بطور نوجوان نسل ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ دباؤ محسوس کرتے ہیں. ہم معاشی بحران کے اثرات کو شدت سے محسوس کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوجوان خواتین کے طور پر ہم اپنی زندگیوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو بھی محسوس کرتی ہیں. ترکی میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 30% ہے. ترکی میں بنیادی مسئلہ اب معیشت ہے. ہماری کرنسی اپنی قدر کھو رہی ہے، ہماری معیشت بدتر ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت میں کسی تبدیلی کے بغیر حالات جلد بہتر ہوں گے. ہمارے ہاں 18 سال سے ایک ہی حکومت ہے. ایک حالیہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ نوجوان ووٹرز معیشت کی صورتحال سے ہی نہیں بلکہ آزادی اظہار پر بڑھتی ہوئی پابندیوں اور آمرانہ طرز حکمرانی سے بھی ناخوش ہیں. ان کے لیے مستقبل کی طرف دیکھنا اور پر امید رہنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے موجودہ نظام کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. وہ کسی نجات دہندہ کی تلاش میں نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے والدین سے اس لحاظ سے کچھ مختلف ہیں کہ وہ خود کو ہی نجات دہندہ سمجھتے ہیں. وہ سول سوسائٹی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ خود مسائل کو حل کرنے کے خواہاں ہیں. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے دور حکومت میں مدارس میں توسیع کرتے ہوئے ایک وفادار پارسا نسل کی تشکیل کا عزم ظاہر کیا ہے. نوجوان بھی ایک ایسے میڈیا کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں جو ایردوان کے حامیوں کے کنٹرول میں ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نوجوان ووٹروں میں یہ تاثر ہے کہ حکومت اہم مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو رہی ہے. اس طرح ایردوان کی خواہشات کو ناکام بنایا جا رہا ہے. آبادی کو 100% کنٹرول کرنا تو مشکل ہے، لیکن یہ نوجوان نسل کے مسائل کی وجہ سے بھی ہے. تعلیمی نظام کے مسائل ہیں اور نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ بھی ہے. استنبول شہر کے میئر کے انتخاب میں اعتدال پسند بائیں بازو کے سیاستدان اکرم اماموغلو کی حمایت میں نوجوانوں نے 1 کے مقابلے میں 3 کی شرح سے ووٹ دیا تھا اور اس طرح شہر پر ایردوان کی پارٹی کے 25 سالہ کنٹرول کو ختم کرنے میں مدد کی. ایردوان سوشل میڈیا پر ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں اور نوجوانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان نہ صرف ایردوان بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اختلاف کے رہنماؤں کے لیے بھی ان کی حمایت کا حصول آسان نہیں ہوگا. ڈورین جونز کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. نائجیریا میں سرکاری حکام غیر قانونی طور پر تیل نکالنے والوں پر فضائی آلودگی پھیلانے کا الزام لگا رہے ہیں. یہ آلودگی سانس کی تکلیف کا سبب بن سکتی ہے. حکومتی عہدیداروں نے اس ماہ ایسے افراد کے خلاف کارروائی شروع کی ہے. دوسری طرف مقامی لوگوں کی طرف سے تیل کی قیمتیں کم نہ کیے جانے اور سبسڈیز میں کمی پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. ریاست کی ایک سیکیورٹی گشتی ٹیم کو جنگل بیابان میں تیل چوری کرنے کی اطلاع ملی. 1 گھنٹے کا ناہموار راستہ طے کرنے کے بعد چھپائے گئے تیل کا ایک گھڑا ملا اور مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا. میں نے 3 ماہ پہلے یہاں کام شروع کیا تھا. جب پولیس آئی تو باقی سب بھاگ گئے، لیکن میرے پاس گھر واپس جانے کے لیے رقم نہیں تھی. میں کچھ رقم کمانے کی کوشش کر رہا تھا. یہ اوگ بوڈو ہے، نائجیریا کی جنوبی ریور اسٹیٹ کی ایک مقامی بستی. حکام کے مطابق انہیں کئی ایسی جگہ ملی ہیں جہاں چوری کیا ہوا تیل ذخیرہ کیا جاتا ہے. نائجیریا میں اس چور بازاری کو آئل بنکرنگ یا تیل ذخیرہ کرنا کہتے ہیں. حکام نے تیل صاف کرنے کے غیر قانونی کام کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، جسے مقامی زبان میں کوپ فائر کہا جاتا ہے.
یہ ایک مقامی دستور ہے جس میں خام تیل میں سے پٹرول نکالنے کے لیے جلایا جاتا ہے، جس کا باقی رہ جانے والا فضلہ ہوا میں ایک گہری سیاہ کالک چھوڑتا ہے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ یہاں کو فائر عام ہے۔ اس تنصیب کو عہدیداروں کے آنے سے پہلے توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیا گیا۔ یہ ٹینک خام تیل سے بھرا ہوا ہے۔ تیل کشیدہ کرنے والے چند روز پہلے ایک چھاپے کے دوران اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صرف اس ایک ٹینکر سے زمین کی جو بربادی ہوئی ہے اسے بحال ہونے میں 75 سال لگیں گے۔ ریورز اسٹیٹ کو کئی سالوں سے افریقہ کی سب سے آلودہ فضا رکھنے والی ریاستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ غیر قانونی تیل کشیدہ کرنے والوں پر دباؤ جاری رکھیں گے۔ ہم اس سے آگاہ ہیں کہ مجرموں نے اپنی منمانی کرنے کے لیے سازشوں کے منصوبے بنا رکھے ہیں، لیکن ہم اس سے پریشان نہیں ہیں۔ ہم ان سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک جنگ ہے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان کے نام ہمارے پاس ہے اور مطلوب لوگوں کی فہرست میں ان کے نام دے دیے گئے ہیں۔ ریاست کے گورنر نے غیر قانونی تیل کشیدہ کرنے والے 19 بڑے آپریٹرز کو مطلوبہ افراد قرار دیا ہے۔ ان کی خبر دینے والے کو $5000 کا انعام دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ نائجیریا کے قانون سازوں نے سیاہ راکھ کی آلودگی ختم کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن کچھ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی آپریٹرز تیل کی سستی مصنوعات فراہم کرتے ہیں۔ کیروسین کا کاروبار کرنے والی سوسو گولڈ کا کہنا ہے کہ تیل کشیدہ کرنے والے غیر قانونی لوگوں کی پکڑ دھکڑ سے ان کے کاروبار کو خطرہ ہے۔ میں یہ کاروبار بند نہیں کر سکتی کیونکہ معمولی منافع سے اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں، میرے پاس کوئی مدد نہیں ہے۔ میں جب ان سے تیل خریدتی ہوں تو میں اپنے 3 بچوں کو پالنے کے لیے تھوڑی سی رقم حاصل کرتی ہوں۔ نائجیریا کوشش کر رہا ہے کہ تیل صاف کرنے کے لیے ریفائنریز کو کھولا جائے جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے اپنی گنجائش کو بڑھانے اور بحالی کے لیے بند پڑے ہیں۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ حکومت میں منظم بدعنوانی ترقی کو متاثر کر رہی ہے اور نائجیریا اپنی توانائی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مسلسل درآمدات پر انحصار کر رہا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تیل چوری کرنے والوں اور ناجائز طریقے سے کشید کرنے والوں پر مقدمہ چلایا جائے گا اور جرم ثابت ہونے پر انہیں قید بھگتنا ہوگی۔ ٹیمتھی اوبیزو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لیکن جاتے جاتے آپ دیکھیے امریکی ریاست مینیسوٹا کے شہری آج کل سخت سردی کے موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔